کیسے ہیں دوستو؟ ہم سب وجاہت مسعود کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. کچھ تاخیر سے یہ ایپیسوڈ ہم لوڈ کر رہے ہیں، جس پہ آپ سے معذرت، کیونکہ وجاہت صاحب اور مجھے دونوں کو ایک وقت ایسا ملے جس میں ہم دونوں ایک جگہ پر جمع ہو سکیں اور ایک موضوع پر بھی ہمارا اتفاق ہو سکے. ایسا مہینے میں چند ایک بار ہی ہو پاتا ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ آپ کا شکریہ، میں بالکل ٹھیک. اچھا سر، جو ابھی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے، سیاستدان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس طرح یکجا ہیں کہ ماضی میں نہیں تھے اور اس پر کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہے. یہ مجھے اس بیان میں کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں پولیٹیکلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے. انہوں نے نام لے کے کہا ہے، نام لے ہائیبرڈ کے کہا. سسٹم. ہاں، تو انہوں نے کہا کچھ لوگ، ایک تو کچھ لوگوں سے ان کی مراد کیا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ واقعی سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے؟ اچھا چلنے سے کوئی جو میرے نزدیک ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ مستقبل میں بھی اس کے اچھا چلنے کی امید ہو. آپ کا بہت شکریہ فیصل بڑا ہے. ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ سوال کے بہت سے ٹکڑے نہ کر دیا کریں. میں آپ جیسا ذہین نہیں ہوں کہ تمام حصے جو ہے وہ آپ کے سوال کے وہ یک وقت ذہن میں رکھ کے ان کا ایک ایک کر کے جواب دے سکوں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھائی محسن نقوی جو ہیں وزیر داخلہ، میں نے وزیر داخلہ نہیں کہا، اس لیے کہ میرا سوال ہی یہ ہے کہ یہ کون صاحب ہے. میں نے آپ کو بتا دیا وزیر داخلہ. انہوں نے کہا ہے حکومت، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ایک یکجا ہیں. تو اس کانگلومیریشن میں، اس شراکت داری میں یہ محسن نقوی کس کی نمائندگی فرماتے ہیں؟ یہ سیاستدان ہیں، کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یا یہ اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ اور یہ وہ یکجا ہیں جو انہوں نے کہا اس سارے میں، وہ جو اکٹھے اور یکجا ہیں. پھر آپ سمجھ گئے نا کہ یہ none of these. اگلا سوال کا جو حصہ تھا اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہے، کیا آپ نے یہ پاکستان کے آئین میں کہیں دیکھا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک نیکسس ہوتا ہے، ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ، پیوستہ مفادات کا، جو عوام کی اکثریت کے حقوق پہ ایک چھوٹی سی تعداد کی بالادستی کے لیے قائم کیا جاتا ہے. محسن نقوی از این انٹروڈر، ٹریسپاسر. گیٹ کریشر نہیں ہوتا جو کسی کے گھر میں دعوت ہو رہی ہو تو ادھر ادھر سے ہو کے گھس جاتے ہیں. لیکن انہیں گھسایا جاتا ہے. جی ہاں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گھسایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ گھسانے والے کا کوئی مفاد ہوگا نا. ڈیفینیٹلی. تو وہ مفاد الٹیمیٹلی اس نیکسس، اس گٹھ جوڑ کے مفاد ہی میں جائے گا نا. بٹ the question is وہ پورٹریٹ یہ کر رہے ہیں کہ it is working. Well, we shall come to that later. No. Before that, اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ it is working، وہ legitimate ہے یا نہیں. پاکستان سرزمین بے آئین نہیں ہے. یہ اصطلاح 73 سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب استعمال کیا کرتے تھے. اگرچہ اس کے بعد بھی ہم نے آئین کے ساتھ کچھ بہت اچھا سلوک نہیں کیا ہے، لیکن 73 سے پہلے کم از کم 4 آئین، جن میں سے 2 کو دن کی روشنی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. ایک 1954 کا اور ایک وہ جو 16 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان صاحب نافذ کرنا چاہتے تھے، اور 2 ایک 56 کا جو 23 مارچ 1956 کو اسکندر مرزا لے کے آئے تھے، اور دوسرا جو 14 اگست 1973 کو بھٹو صاحب نے نافذ کیا. اس میں کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں ہے. اس میں
پاکستان پہ حکمرانی کا حق پاکستان کے عوام کو ہے. اسٹیبلشمنٹ عوام نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اگر اس لیے کہ اس کو عوام کی تائید اس کو حاصل نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں آپ سے مثال میں کہا کرتا ہوں کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے محروم الارث، وہ جس کی وراثت نہ ہو، جسے عام زبان میں کئی دفعہ ہم لاولد کہہ دیتے ہیں نا، جس کی اولاد نہ ہو. جو غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی، مجرمانہ بندوبست ہوتے ہیں نا سیاسی، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. ان کی وراثت کیاس، بحران، انسٹیبلٹی، عدم استحکام، بے یقینی، یہ وراثت ہوتی ہے عامریت کی. یہ ہوتی ہے جو ایوب خان اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، یہ ہوتی ہے یحییٰ خان اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی فہرست ہے. تو آپ اس پہ بات ہے، اس پہ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورک کر رہی ہے. پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں. اگر وہ قانونی طور پر نہیں ہے، آئینی طور پر تو نہیں ہے. ہائبرڈ رجیم نو، ہائبرڈ رجیم آئینی نہیں ہے. آئینی یہ اس صورت میں ہو اگر آئین کا جو آرٹیکل 245 ہے، جو پاکستان کی فوج کا مینڈیٹ بیان کرتا ہے، وہ بہت سادہ ہے. پاکستان کی جو جغرافیائی ٹیریٹری ہے اس کی حفاظت کرنا پاکستان کی فوج کا فرض ہے، ذمہ داری ہے. یہ وہ فرض ہے نا جو ابھی 10 مئی کو پاکستان کی فوج نے 6 سے 10 مئی تک 6 سے 10 مئی تک تو جھگڑا رہا نا، لیکن 9 اور 10 مئی کی رات پاکستان کی فوج نے اپنا فرض ادا کیا. دیٹ از وائی نیشن از سیٹسفائیڈ. یہ کام تھا آپ کے کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی قدرتی آفت ہے، کوئی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں سول گورنمنٹ جو منتخب ہے، آئینی ہے، قانونی ہے، وہ آپ کو مدد کے لیے بلائے. تو آرٹیکل 245 کہتا ہے کہ آپ مدد کے لیے آئیں گے. وہ مئی اور اپریل 1977 میں 3 بریگیڈیئرز نے لاہور میں جو سرکاری احکامات، حکومتی احکامات ماننے سے انکار کیا تھا، وہ مینڈیٹ آرٹیکل کا جو آئین کا آرٹیکل 245 ہے اس کے مینڈیٹ کی خلاف ورزی تھی. ان میں سے ایک وہ صاحب تھے نا جن کے ہاں جا کے پرویز مشرف صاحب ٹھہرا کرتے تھے. تو ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں ہائبرڈ رجیم کو لیجٹمیٹ آئینی حکومت نہیں سمجھتا. اچھا، مجھے پھر آپ ایک اور جواب بتائیے. جو شام کی صورتحال میں نے پریکٹیکل دیکھا، اپنے سامنے دیکھا، بلکہ جب میں پولینڈ میں تھا تو وہاں میری ملاقات ایک شامی مہاجر سے ہوئی جو بڑے سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، ڈاکٹر تھے. میں نے ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی ان کا کیا. ان کو میں نے یہ پوچھا کہ یہ القاعدہ کے ایک سابق کمانڈر کو لیجیٹیمیسی مل رہی ہے عرب ممالک کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، احمد الشرا کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آگے لیڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے آ رہے ہیں نظر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمیں یہ بتائیے کہ مجھے کیوس اور آرڈر میں سے چوز کرنا پڑے تو پہلے تو میں آرڈر ہی چوز کروں گا نا، اس کے بعد میں اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز اور ان سب کی طرف آؤں گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ وزیر داخلہ جو بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم جو بات کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو بات کرتے ہیں، یا ان کے بہرے جو ہیں صحافیوں میں وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مجھے صاف ایک بات چھلکتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہائبرڈ نظام نے پاکستان کو کی گرتی عمارت کو ایک دفعہ سہارا دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. آپ کو بھی ایسا ان کی باتوں سے ایک یہ اس طرح کی خواہش نظر آتی ہے؟ آپ میری کن پٹی پہ کیاس کی پستول رکھ کے نہیں، آپ مجھ سے illegitimacy اور انکانسٹیٹیوشنلٹی، آپ دونوں کو الگ الگ آپ ایڈریس کر دیں. ریئلٹی از آلویز کمپلیکس، آئی نو اٹ. میں اسی کمپلیکسٹی کو everybody understands that. لیکن شام کا پاکستان کے ساتھ موازنہ کرنا، ایک ملک جو 11 سال سے جنگی کیفیت میں تھا. اول تو میں جو ہے وہ
کسی ٹیررسٹ 14 کو سال 2011 سے ہاں 2024 تک، جی 14 برس بنتے ہیں، ہاں 2011 فروری سے آنورڈ ہاں سیریا جو ہے یس وہ خانہ جنگی کا سول وار کا خوفناک سے خوفناک سول وار، جس میں ملینز ڈسپلیس ہو گئے، لاکھ سے اوپر قتل ہو گئے. every party to that conflict was culprit. بشار الاسد نے ایک ایک شہر کے گرد گھیرا ڈال کے شہر کے شہر پاکستان قتل واپس کر. آ جائیں، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان واپس آ جائیں. میں صرف ایک بات کو دیکھیں، when we take examples، ہم ایکسٹریم کنڈیشن سے بعض کو ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کبھی بھی ہائبرڈ سسٹم کی حمایت میں نہیں. میں تو صرف آپ کے سامنے کوشچن رکھ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں بھائی. میں دوسرے الفاظ میں ایک پریشانی کا اظہار کر رہا ہوں. goes back. ہماری شام کا ہمارے ساتھ کوئی موازنہ نہیں. یہ تو ایپل اور آرنجز والا معاملہ ہے. شام کی کوئی سیاسی روایت نہیں ہے. ایگزیکٹلی شام میں جو ہے وہ عشروں تک مثبت مطلق العنان امریتیں، اس کی معلوم پوری تاریخ جو ہے اس کے برتھ سے لے کر یعنی اوٹومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد آج تک یہی رہی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو وہاں سیاسی روایت نہیں ہے. پاکستان ایک بالکل مختلف خطے میں ایک مختلف سیاسی تاریخ اور سیاسی روایت رکھنے والا ملک ہے. اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتایا نا، آپ کو بھی ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے اس سے دو ٹوک جواب مانگیں گے میں تو آپ کا اندازہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں اس کا جواب نہیں میں دوں گا. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چاہ رہے ہیں؟ بالکل مجھے لگتا ہے وہ چاہ رہے ہیں. جب تک ان کا مفاد ہے وہ چاہیں گے. مجھے اوریجن معلوم ہے کہ اس میں یہ کہاں سے آیا ہے. دیکھیے، میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. اپنے ملک میں رہتے ہیں نا، دنیا تو بہت بڑی ہے، پھر 198 ملکوں میں تو ہم نہیں جا سکتے کہ آپ کا دل چاہے آپ شام سے مثال اٹھا رہے ہوں اور میں بھاگ کے ویتنام میں چلا جاؤں، ویتنام سے اٹھے تو نارتھ کوریا میں جا بیٹھے ہیں. ایسے نہیں چلے گا نا. پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں کریں. آپ کو یاد ہے 26 سپٹمبر 1957 کیا ہوا؟ شاہد علی ڈپٹی اسپیکر مشرقی پاکستان صوبائی اسمبلی کرسیاں مار دیا گیا پارلیمنٹ کے فلور پہ. واقعات کا ذرا قصہ سنتے جائیے. اگلا، قیوم خان صاحب 32 میل لمبا ایک جلوس نکالتے ہیں جہلم سے گجرات کی طرف. نہ نقطۂ آغاز کی سگنیفیکنس معلوم ہے اور نہ نقطۂ اختتام کی. 3 کلات کا جو حکمران ہے وہ بغاوت کا اعلان کر کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے. 4 کشمیر میں ایک سیاسی رہنما اعلان کرتے ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول پار کر کے انڈین کشمیر میں جائیں، آزاد کرانے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اگر وہ ادھر جائیں تو انڈین آرمی انہیں مارے گی اور الزام پاکستان کی گورنمنٹ پہ آئے گا. اگر پاکستان کی گورنمنٹ انہیں روکے تو یہ الزام آئے گا کہ آپ اپنے لوگوں کی آزادی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور کشمیر کو نہیں آزاد ہونے دے رہے. جیسے ان کے جانے سے تو آزاد ہو جانا، جیسے ان کے جانے سے. یہ سب کیا تھا؟ یہ تیاری تھی 7 اکتوبر 1958 کی. اور یہ کہنا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ آمریت 7 اکتوبر 1958 کو آئی، میری نظر میں تاریخ کی غلط تعبیر ہے. پاکستان میں ہائبرڈ رجیم قائم ہو گئی تھی 16 اکتوبر 1951 کو، جس دن لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا. دیٹ واز the last day of political supremacy, civil supremacy of whatever kind. جیسے اس کے بعد جتنی حکومتیں بنی اور ٹوٹی ہیں اس کے پیچھے صرف 2 کردار تھے، ایک اسکندر مرزا اور ایک ایوب خان. جب میں کہتا ہوں اسکندر مرزا اور ایوب خان تو آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی سوال جواب آئے گا کہ غلام محمد کہاں تھا، چودھری محمد علی کون تھا، کشور وردی کیا کر رہا تھا، چندریکر کون تھا، نون کو فیروز خان، وہ تو دھوتیاں تھیں جن کو بدلا جاتا.
جی وہ حصے دار تھے تو رجیم کیا ہوئی؟ ہائیبریڈ. فیصلہ ساز صلاحیت کس کے پاس ہے؟ فیصلہ اسکندر مرزا اور ایوب خان کرتے تھے. اور جس دن اسکندر مرزا نے آئین توڑ کے 7 اکتوبر کو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اس سے 20 دن بعد ایوب خان نے انہیں کوئٹہ کے راستے لندن بھیج دیے. ایسے ہی ہوا نا. پاکستان میں ہائیبرڈ رجیم ہی رہی ہے. مے بی فیو منتھس بھٹو صاحب کے آغاز حکومت میں، لیکن پروگرام یہی تھا کہ بھٹو صاحب کو ری ہیب کرنے دینا ہے پاکستان کی فوج کو. جو بجا کھجا پاکستان ہے یہ کچھ اس میں ٹھہراؤ آ جائے. بھٹو صاحب کی چھٹی کروانا ہے، اسی لیے گل حسن کو اور نواز شریف خان کو فارغ کیا گیا تھا. لیکن وہ منصوبہ جو ہے شیلف نہیں کیا گیا، وہ زندہ رہا. اور یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے یہ ترجمہ ہے شراکت اقتدار کا. اچھا بس میرے آپ سوال کا جواب دینا تاکہ ہم آگے چلیں. مجھے ایک جملہ، آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہائیبرڈ رجیم کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی. ہائیبرڈ رجیم نام کی کوئی چیز آئینی ہے ہی نہیں. لیکن موجود تو ہے نا آج. میں موجود کو اگر وہ غلط ہے، موجود تو میرے گھر میں ڈاکو بھی ہو سکتا ہے. موجود تو اور اگر ڈاکو چاہے کہ میں نے یہیں گھر میں موجود رہنا ہے تو آپ اس کی آپ اس کو resist but you have to say that he is saying that I'm saying no. Yes, you have to say that. You should say that. This is your That's what I'm saying. duty. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب آپ صاحب ہیں کون؟ آپ ایک میڈیا ٹائکون، ڈوبیس تشخص کے مالک. آپ مختلف سیاستدانوں کی اور جو دوسرے ہماری ڈیپ اسٹیٹ کے ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ میں کہ نگران بنے. اور آپ کو معلوم کہ نگران حکومت میں جو رہا ہو وہ اس سے اگلی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا نا. یہ کس وزیر اعلیٰ رہے ہیں یہ، اور تقریباً 11 مہینے رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. یہ لمبے 11 مہینے وزیر اعلیٰ رہنے والا جیسے ہی اگلی حکومت بنتی ہے اس میں وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے. اس بنیاد پہ بھائی، اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے. اس لیے میں نگران حکومت کے تصور کو بذات خود جمہوریت کے منافی سمجھتا ہوں. سوائے پاکستان کے کہیں نہیں، دنیا میں کہیں بھی نگران حکومت نہیں ہے. سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ایک انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے، اس کے بعد اختیارات الیکشن کمیشن کو منتقل ہو جاتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، سٹنگ گورنمنٹ جیتتی بھی ہیں ہارتی بھی ہیں. پھر اس کا اس طرح سے آپ جواب دیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ سسٹم جس کو آپ نے بولا، اور میں نے نہیں بولا، چلے سر میں نے بولا کیونکہ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ڈیموکریسی کی طرف قدم ہی صحیح کسی وقت جانا شروع ہوگا؟ بس سب سے کھلے لفظوں میں تو یہ لفظ بولا تھا ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو صاحب سے 1985 میں. انہوں نے کہا تھا اس کو انتقال اقتدار مت سمجھیے. اچھا، یہ شراکت اقتدار ہے. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ میں اقتدار میں شریک ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انتقال اقتدار کی اصطلاح اس سے پہلے ہم نے کب سنی تھی؟ 1947. 77 میں جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس 12 جلدوں میں برطانوی گورنمنٹ نے ایشو کیے تو ان کا ٹائٹل ہی کیا تھا؟ ٹرانسفر آف پاور. ڈومینین اسٹیٹس تو دیا گیا تھا نا کہ اپنا آئین بناؤ تو ریپبلک بن جاؤ. تو انڈیا 1950 پہ ریپبلک بن گیا. ہمیں ریپبلک بننے کے لیے 1956 تک کا انتظار کرنا پڑا. اور اس کے بعد بھی ہم ریپبلک نہیں بن سکے. وہ ایک اور تو آپ اس کا تو آپ جواب دینا کہ کیا جو میں نے پوچھا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس سے نکلیں گے نیئر فیوچر؟ آپ حقیقت پسندانہ جواب چاہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے، اس کے علاوہ کوئی کیا کہے گا. میں دیتا ہوں، پاکستان میں سیاسی جماعتیں معروف معنوں میں منظم سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں. تو پہلے تو پھر ان کی ضرورت ہے.
اس سے پہلے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، سیاسی لیڈرشپ کی. عوام کے اندر وہ سیاسی شعور جس کے بارے میں ہم بار بار آواز لگا کے کہتے ہیں کہ ہے نہیں ہے. جس ملک میں 25 کروڑ کی آبادی میں 13 کروڑ لوگ ناخواندہ ہیں، الٹریٹ ہیں، اور جو کاغذ کی ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، ان کا سیاسی شعور ہمیں ان کی گفتگو سے اور ان کے کلام سے اور ان کی گفتار سے اور ان کے لکھے سے معلوم ہو جاتا ہے. جہاں HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کا سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ہر دوسرے مہینے صدارتی نظام حکومت کے حق میں ایک کالم لکھتا ہو، اس ملک میں جو ایک وفاق ہے. ایک صاحب ہیں رضا ربانی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے فیڈرلزم. آئی ڈاؤٹ وہ کتاب پاکستان میں بہت سے لوگوں نے پڑھ رکھی، انگریزی میں ہے. میں نے کہا کہ 13 کروڑ لوگ تو ویسے ان پڑھ ہیں، جو باقی ہیں ان کی ایون ان کی پڑھنے اور لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مشکوک ہے، اور جن میں وہ صلاحیت ہے بھی ان سے کتنے تک وہ کتاب پہنچی ہے. یا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ جو اتنا بنیادی نوعیت کا ہو کہ یہاں پہ صدارتی نظام حکومت ہوگا یا پارلیمانی، کیونکہ یہ جو بھائی محسن نقوی ہیں تو غالباً انہوں نے مجھ سے خاصے کم عمر ہیں، 8-10 برس کم از کم، انہیں تو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن 73 کا آئین پارلیمانی ہے. 8ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق نے اس کی 100 شقیں تبدیل کر کے اسے صدارتی بنایا. 14 سال محنت کر کے اس میں سے بہت سی ایسی شقیں سیاستدانوں نے آہستہ آہستہ، اور اس میں سے 4 بوسٹو 58(2)B تھی نا، جس کے تحت صدر اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی، اور کی اس نے بار کی ہیں، 90 میں کی، پوری 93 میں کی، 96 میں کی، سارا 90s بھرا ہوا ہے، سارا 90s بھرا ہوا ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد مشرف صاحب تشریف لاتے ہیں اور 2003 میں وہ 17ویں آئینی ترمیم کرتے ہیں اور پھر آئین کو صدارتی. اچھا، تو وہ اس سوال کا جواب تو دینا، آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہم میں سے نکلیں گے؟ اٹس اے لانگ جرنی، لیکن آئی بلیو ان دی پولیٹیکل جینیس آف آر پیپل، کیونکہ ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ آج کی نہیں ہے، وہ 1885 بیبی سٹیپس. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ سٹیپس لیے جائیں گے آنے والے دن؟ لیٹس سی. چونکہ دیکھیے یہ جو بحران، یہ بحران اقتصادی بھی ہے، یہ سیاسی بھی ہے، یہ انتظامی بھی ہے، ایگزیکٹو کا بھی ہے. تو اس کے لیے بہت بڑا ویژن، بہت بالغ نظر سیاسی قیادت اور سیاسی شعور رکھنے والی رائے عامہ، عوام کی ضرورت ہے. میں نے اپنے بچپن میں اس سے زیادہ بہتر سطح سیاسی شعور کی لوگوں میں، پاکستان کے رہنے والوں میں دیکھ رکھی ہے، جو میں آج نہیں دیکھتا. جو ان کے مکالمے کی سطح ہے، جو ان کے دلائل کی سطح ہے، وہ اس سے بہت پیچھے ہے جہاں وہ 70 کی دہائی میں تھی. سر 70 کی دہائی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو شعور کی سطح تھی اس نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا. وہ پھر 80s میں ہمیں لے کر گئی جہاں پھر وہ سارا جہادی کلچر اور سارا کلاشنکوف کلچر اور افیون کلچر ہے نا. اے صبا این ہما آوردہ تست، وہ سب ہائیبریڈ رجیم ہی کے کارنامے ہیں. چونکہ سر وہ شعور کچھ نہیں نہ کر سکا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے زیادہ شعور بھی دیکھا وہ بھی کچھ نہیں نہ کر سکا نا. تو پھر آپ دیکھیں، آپ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ایک زیادتی کر رہے ہیں. آپ کسی سوال کا کلیئر جواب نہیں دے رہے. نہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم کو کنٹینیو کرنے کی اس حکومت کی خواہش ہے. آپ نہ ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہے. اب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مفاد ہے. آپ مجھے بات پوری کرنے، میں تو سر سب سے زیادہ آپ بول رہے ہیں. مجھے آپ نہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا اس ہائیبریڈ سسٹم سے نکلنے کی کوئی امید ہے، نہ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی.
نیئر فیوچر میں کوئی نظر نہیں آ رہی. نیئر فیوچر میں نظر اگلا الیکشن بھی آپ کے خیال میں ایک کنٹرولڈ الیکشن ہوگا؟ پاکستان میں جتنے سر وہ سب کا ہمیں پتا ہے, آپ اگلے کی بات کنٹرول کریں. وہ مجھے پتا, وہ سب کو پتا ہے کہ تمام الیکشن کنٹرول. تو پھر اگلے والا بھی آپ کنٹرول ہی سمجھیں, اس لیے کہ سیاسی جماعتیں موجود ہی نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کا حلقہ انتخاب ہی موجود نہیں ہے. 1985 کے بعد سے اس ملک میں لوگ سیاسی جماعت کو, منشور کو ووٹ دیتے ہی نہیں. وہ فرقے کی بنیاد پہ, برادری کی بنیاد پہ, ترقیاتی کاموں کی بنیاد پہ, جو کہ سرے سے اسمبلیوں کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام قانون سازی ہے, نالیاں بنوانا اور سڑکیں بنوانا نہیں ہے. یہ کام بلدیاتی سطح پہ ہونا چاہیے, لوکل باڈیز کا سسٹم وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں آئندہ انتخاب میں بھی ہائیبرڈ رجیم ہی دیکھتا. اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں, اس کے نام بدل سکتے ہیں. تو سر یہ جو ابھی بجٹ پیش ہوا ہے, آپ نے اس کو بڑا اسٹڈی کیا, آپ نے اس کو پروڈیوس بھی کی ہے, آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی. اس بجٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا یہ تو اس میں تو بجٹ ڈیفیسٹ بھی وہ کہتے ہیں بہت کم ہے, اور ہم نے کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگایا. اچھا جی, 63 ارب ڈالر کا کے اخراجات ہیں, 62 ارب ڈالر کی محصولات یعنی آمدنی کی توقع ہے. گویا 1 ارب ڈالر کا خسارہ تو آن پیپر ہے. 1 2 مجموعی سرکاری اخراجات میں 7% کمی کی گئی ہے. 7%, 7%. اگلا ڈیفنس بجٹ میں 20% اضافہ کیا گیا ہے. 20%. یہ پچھلے 10 سال میں کسی ایک برس میں بھی ڈیفنس بجٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. تو سر آپ کے خیال میں بجٹ نہیں بڑھانا چاہیے تھا فوج کا؟ دیکھیے, پاکستان جیسا ملک جو مشرقی اور مغربی سرحد پہ ہاسٹیلٹیز کا اور ہاسٹائل نیبرز کا ہمسایوں کے ساتھ جی رہا ہے, اس میں ڈیفنس ایک کنٹینیوس کنسرن تو ہوتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ملک کی وسائل جو ہے کیا وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل کا اتنا بڑا حصہ, میں موٹا گنوا دوں کہ ہمارے اخراجات 63 ارب ڈالر اس مالی سال میں ہونا ہے. اس میں سے 34 ارب تو ہم نے قرضوں کے سود میں اور قرضوں کی واپسی پہ دینا. 34 ارب, آدھے سے زیادہ اڑ گیا. ٹھیک ہے. 11.2 ارب ہم نے پینشنز ڈال کے ڈیفنس پہ دینا ہے. تو 63 میں سے آپ سمجھ رہے ہیں 45-46 اڑ گیا نا. تعلیم پہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم پاکستان کا واحد جینون اثاثہ ہے. پاپولیشن, ینگ پاپولیشن, اگر ہم اسے معیاری تعلیم دے کے ہیومن کیپٹل میں تبدیل کر سکیں, یعنی میری نظر میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب ڈیولپمنٹ کی شرح آبادی کی شرح سے زیادہ رہنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آبادی کی شرح زیادہ ہو اور ترقی کی شرح کم ہو. ہم نے ترقیاتی بجٹ پہ اس پر کیا رکھا, اور 1000 ارب, اس 1000 ارب روپے میں 250 ہم نے بلوچستان کو پہلے ہی دے دی. باقی میں کٹوتیاں کی ہیں. تعلیم پہ بھی 1% جی ڈی پی کا اس سے کم ہے, اور صحت پہ بھی جی ڈی پی کا 1% سے کم ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنی خارجہ پالیسی, ہمیں اپنی داخلی پالیسی, ہمیں اپنی تمدنی پالیسی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک ہجوم میں نہیں رہ سکتے, ہم ایک بے ہنگم ٹریفک میں نہیں رہ سکتے, ہم ایک عبوری عہد میں نہیں رہ سکتے جسے آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے. اور
You have every right, of course, to choose your words. تو آپ اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم. یہ ہائبرڈ رجیم کیا ہے؟ کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ عبوری نہیں ہے، یہ پروویژنل نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو خواجہ آصف جیسا بندہ بھی کہتا ہے نا کہ یار آئیڈیلسٹ ڈیموکریسی تو نہیں، یہ آئیڈیل ڈیموکریسی تو نہیں ہے. میں اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہوں گا کہ یہ وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے جو ہمارے آئین نے دی ہے. ہمیں اپنے آئین کے بہت سے حصوں سے اختلاف ہے، اور آئین کی شک 239 جو ہمیں آئین میں ترمیم کا حق دیتی ہے، وہ کیوں دیتی ہے؟ ہم کون سے حصے تبدیل کرتے ہیں جنہیں ہم درست نہیں سمجھ؟ ایسے ہی ہے نا. تو آئین کے کسی حصے سے دلیل کے ذریعے اختلاف کرنا بھی شرعیوں کا حق ہے. تو اس میں ہماری ترجیحات ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ترجیحات ریوائز کروا کے اس پہ عمل درآمد کروایا کرتی ہے وہ حکومت جس پہ عوام کو یہ اعتماد ہو کہ اسے ہم نے چنا ہے. اگر ہمارے 12 انتخاب اور فورسیبل فیوچر میں ہونے والے انتخابات عوامی اعتماد ہی سے، عوامی تائید ہی سے محروم ہوں، تو ایسی حکومت تو وقت پہ دکانیں بند نہیں کروا سکتی. ایسی حکومت تو سڑک پہ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب آپ اپنا احتجاج سڑک کے اس طرف رکھیے، اس طرف ٹریفک جاری رہنے دیں. نہیں کر سکتے نا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری ترجیح تعلیم اور معیشت ہونی چاہیے. اس طرح کے ملک میں جہاں پہ یہ جو ہائبرڈ رجیم ہوتی ہے نا بری، اس کا ایک بہت بڑا نقصان اور بھی ہوتا ہے. اس میں ہوتے ہیں حادثے، اس میں آپ انالیسس نہیں کر سکتے، آپ فورسی نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں معیشت کے معاملات کو. بینک جو ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا ہے جو فورسی کرتا ہے کہ یہ ملک کتنی ترقی کرے گا، اس کے کس شعبے میں کتنا امکان ہے، کس میں سرمایہ کاری کرنا ہے، کس میں سرمایہ کاری نہیں کرنا. اگر ہمیں یہی معلوم نہیں ہو کہ اگلے ہفتے میں ہمارے ملک کا سیاسی بندوبست کیا ہوگا، آئندہ برس میں ہماری حکومت میں کس طرح کی حکومت ہوگی، تو وہاں سرمایہ کاری کیسے ہو پائے گی؟ کتنی سرمایہ کاری ہوئی ہے پچھلے ایک برس میں ہمارے ملک میں، جسے وہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ DFI، کتنی ہوئی ہے؟ نہیں. کیسے ہوگی؟ نہیں ہو پائے گی. بلکہ ہمارا اپنا سرمایہ فلائی کر رہا ہے، ہمارا دونوں طرح سے سرمایہ فلائی کر رہا ہے. ہمارا یعنی جو ایکچوئل کیپٹل ہے وہ بھی فلائی کر رہا ہے، اور جو ہمارا برین ڈرین ہے، مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری لیڈرشپ اسے برین گین کہتی. یہ جو لوگ اس ملک سے باہر جا رہے ہیں، یہ ایک نسل یا 2 نسل تک اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو کچھ ترسیلات دے سکتے ہیں. یہ ترسیلات زر جو ہماری برآمدات سے بہت زیادہ ہیں اس وقت، یہ ایک بہت بڑا معاشی خطرہ ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق ملک کی داخلی پیداواری معیشت سے نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی کم ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، آئندہ آنے والے 4-5 برس میں تیل کی اہمیت وہ نہیں رہے گی جو آج ہے. گلف جو تبدیل ہو جائے گا، ہارمز کی جو سٹیٹ ہے، آپ نائے ہارمز جسے کہتے ہیں، اس کی وہ اہمیت باقی نہیں رہے گی. تو یہ جو ہمارے مزدور لاکھوں کی تعداد میں خلیج میں بیٹھے ہیں، جو بہت تھوڑا سا اپنے گھرانوں کو بھیجتے ہیں، کیا کریں گے؟ اور جو بہت ذہین ہے اور جو یورپ وغیرہ میں پہنچ کے سیٹل ہو گئے ہیں، کس کو پیسے بھیجیں گے؟ وہ جس نسل کو جانتے تھے وہ نسل جہاں موجود ہی نہیں ہوگی. یہ ہم نے ایک ہوائی قلعہ بنایا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں جب میں سیاسی قیادت کو یہ سنتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ترسیلات زر
اتنی بڑھ گئی. وہ برآمدات کے بارے میں بات کیجئے کہ برآمدات کہاں کھڑی ہیں. ایک اور بہت ہی اہم بات میں آپ سے عرض کروں. فیصل توجہ فرمائیے. پچھلے 8 سال سے ہم 320 سے 374 375 ارب ڈالر کے معیشت کے حجم میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم 400 کا حصہ کراس نہیں کر پا رہے. ہم 2017 میں بھی 374 ہی پہ تھے. ہم جب بہت نیچے آ گئے 2019 میں تو 264 ارب پہ آ گئے. اب بڑے ہیں دوبارہ سے تو کہاں ہیں. اس دوران میں ہمارا ڈالر 2017 میں 110 پہ تھا, آج 282 پہ ہے. بھئی برآمدات تو ہمیں درآمدات تو ہمیں کرنا ہے نا. پیٹرولیم مصنوعات تو ہمیں کرنا ہے, ٹیکنالوجی ہمیں کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ ابھی ملٹری اکوپمنٹ پروکیورمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ بھی تو ہمیں کرنا ہے. تو پیمنٹ کیسے کرنی ہے؟ ڈالروں میں. اس کے لیے ہمیں چاہیے داخلی معاشی توانائی, داخلی پیداواری معیشت. اور ہمارے ایف پی آر کے چیئرمین جو اتفاق سے ہمارے عزیز دوست راشد لانگڑیال صاحب ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے 2.1 ارب ڈالر ریونیو کی مد میں حاصل کیا ہے. اس میں سے 892 ارب روپیہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے. ویری گڈ. لیکن ایف بی آر ہمیں یہ بریک ڈاؤن نہیں دے رہا کہ یہ 892 ارب روپے میں سے تنخواہ دار طبقے نے کتنا دیا ہے اور دکانداروں نے کتنا دیا ہے. انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی, تاجر دوست اسکیم. کو معلوم ہے کہ اس میں رجسٹر ہونے والے دکانداروں نے آن دی ایوریج ماہانہ کیا پے کیا ہے؟ کیا 2262 روپے ایوریج میں یا پے کیا؟ اس میں سے تو رجسٹر ہی بہت کم ہوئے, لیکن جنہوں نے کیا بھی تو فی دکاندار جو ہے وہ ایوریج جو نکلتی ہے وہ 2262 روپے ہے. اب 2262 روپے پہ آپ 25 کروڑ کا ملک چلانا چاہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ سارے کا سارا بوجھ اس تنخواہ دار طبقے پہ ڈال رہے ہیں جس کی ود ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں تنخواہ ہتھے پہ کٹ جاتی ہے, جو مجبور ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے ٹیکس نیٹ کہاں بڑھایا ہے؟ اچھا سے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کہا کہ لنگڑیال صاحب آپ کے عزیز دوست ہیں, تو یقیناً اکانومی پاکستان کی چلانے والوں میں سے کئی اور بھی آپ کے دوست ہوں گے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ ٹیکس نیٹ کو یہ بڑھا کیوں نہیں پاتے یا کیوں نہیں بڑھاتے؟ یہاں پہ وہ لفظ آتا ہے جس میں نے پہلے کہا تھا کہ ان ایکسس آف ویسٹڈ انٹرسٹ. بڑا ذمہ دار, بڑا انڈسٹریلسٹ. مثلا ہماری جو سبسڈیز ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ شوگر کو, کاٹن کو. ایک اور مثال لے لیجیے, پاکستان کی سب سے بڑی ٹھیکیدار کمپنی تعمیراتی, اس کا نام کیا ہے؟ ایف ڈبلیو. اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ فوجی تعمیرات. اور وہ کیا تعمیر کر رہی؟ اس کے مقابلے میں ایک شہری جو ہے بڈ کرے تو اسے ٹھیکہ کیسے مل سکتا؟ ڈیفینیٹلی. دوسری, پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹریل اور پیداواری جو کنگلومریشن ہے انڈسٹری کا, وہ کس کا ہے؟ فوجی فاؤنڈیشن. دونوں کو کنسیشنز دی گئی ہیں اس بجٹ میں, اور پاکستان کے عوام کو کیا دیا گیا ہے؟ مڈل کلاس کی کار مہنگی کر دی گئی ہے اور سپورٹس کار پہ کنسیشن دی جائے, اور لگژری کارز کو, مہنگی کاروں کو سستا کیا. یہ ویسے اس کے پیچھے لاجک کیا بتاتے ہیں آپ کے دوست؟ نہیں, دوست سبھی ہوتے ہیں. یہ آپ نے خود کہا. ہاں نہیں, وہ تو محض ایک اتفاق ہے. اوکے. اور اتفاق بھی ایسا ہے کہ کیسا اتفاق ہے؟ ان میں سے میرا کوئی بھی دوست نہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی عمر میں جو ہے وہ 18 سال کا فرق ہے. نہیں سر اتنا تو نہیں, 16 برس کا تو ہے. 12-13 سال. نہیں 12-13 سال کا نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے آپ اس پہ آئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں کر پاتے؟ میرے خیال میں لابنگ ہے, بددیانتی ہے, لابنگ ہے. اور یہ جو ملک کے اندر یہ کھوکھلا پن پیدا ہوتا ہے, یہ تو کرائم ہے بہت بڑا, نہ صرف مورل کرائم نام ہے, لیے بغیر بتا رہا ہوں, مورل کرائم ہے, میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں, فیڈرل کرائم ہے, یس, یہ پولیٹیکل کرائم ہے, اٹس اے کرائم کرائم ہے, اگینسٹ نیشن, فائنینشیل کرائم ہے. اب مجھے بتانے دیں گے ایک صاحب, میں نام نہیں لے رہا, 11 ملین ڈالر ان کے صرف سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک سے برآمد ہوئے ہیں, جبکہ وہ 2 ملین ڈالر پاکستان کی گورنمنٹ کو واپس کر چکے تھے. سرکاری عہدیدار رہے, تنخواہ ہی لیتے تھے نا. ایک صاحب جو ہے, یہ وہ صاحب تو نہیں جو کچھ عرصہ بلوچستان میں بھی رہے؟ نہیں, یہ وہ صاحب نہیں ہے. وہ ان صاحب کا قصہ اور ہے. وہ اچھا, اور وہ بہت نئے ہیں. وہ تو تھے 2014-2015 میں. پرانے کی بات صاحب کر کا رہے ہیں. میں نام لے رہا ہوں, یہ تو 80s کی دہائی میں تھے. یہ تو جنیجو صاحب کے دور میں جو ہے وہ وابڈا کے کچھ ہوا کرتے تھے. یہ تو پھر اور بڑی رقم بن گئی آج کی ویلیو سے. آج کی ویلیو سے تو بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. تو لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں, اس میں بروکریٹ شامل ہے. آپ ایک چیز دیکھیں, یہ تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا عوام جو ہے نا, یہ گائے ہیں, اور جو ایلیٹ ہے یہ بس ان سب کا دودھ دھوتی ہے, اور بدلے میں کچھ ان کو چارہ اس لیے دیتی ہے کہ تاکہ یہ کام کرتے رہیں اور کہیں جائیں نہ. جی ہاں, آپ ویری ایپٹ, یو آر ویری ایپٹ. اکانومی پہ میں ایک صحافی ہوں, اور صحافی بھی میں اپنی آپ کی اپنی حدود سمجھتے ہوئے خود کو بے خبر صحافی کہتا ہوں, اس لیے کہ میرے تو اس طرح کے ذرائع نہیں ہیں کہ میں براہ راست اندر کی کوئی خبریں لا سکوں, نہ میرے کوئی ایسے سورسز ہیں. ایک صحافی ہوتے ہوئے میں آپ سے ایک آبزرویشن شیئر کرتا ہوں. پاکستان میں آپ خارجہ پالیسی پہ لکھی, کوئی نہیں پڑھتا. حیران کن بات ہے. آپ پاکستان معیشت جو ہماری ٹیبل پہ رکھا ہوا شوربے کی پلیٹ یا چاول کی پیالی یا چپاتی ہے, معیشت اسی کا نام ہے نا. آپ معیشت پہ لکھیں, کوئی نہیں پڑھے گا. آپ لکھیں کہ وہ فلاں صاحب جو ہیں, ہمارے دوست بلال صاحب بیٹھے ہیں, ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا لٹیرا کوئی نہیں ہے, ان کو آپ برا بھلا کریں, ان کی کردار کشی کریں, پھر ماشاءاللہ جو آپ کو پڑھا جائے گا اور جو آپ کو سنا جائے گا اور جو آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ وہ دلیر آدمی ہیں جو سچ بول رہے ہیں. پاکستان میں کہ جو جتنے بھی خاندان ہیں ان میں بھی جو جن موضوعات پہ سب سے کم پڑھا جاتا ہے وہ معیشت ہے. اچھا سر, ویسے تو یہ گلوبل فنومنا بھی ہے نا. دیکھیں نا, ڈیلی مرر کی ویورشپ زیادہ ہوگی, نیوز آف دا ورلڈ کی ویورشپ زیادہ تھی, اب تو بند ہو گیا, اور فائنینشیل ٹائمز کی کم ہے ڈیفینیٹلی. اس میں بھی یار کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تو ہر ملک کے حساب سے جیسی اس کی خواندگی ہے یہ بھی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے سب سے پہلے بات کہی نا, کیونکہ ہماری خواندگی کم ہے, یعنی کہ ایجوکیشن بہت کم ہے, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ پہلے تو وہ لیول آئے گا, پھر اس میں ایک کلاس بھی آئے گی. سو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانزیشنل ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. اچھا ویسے میں ان چیزوں کو اتنا خوفناک نہیں سمجھتا, خوفناک سمجھتے ہوئے بھی اتنا خوفناک اس لیے نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی ایک ہسٹری کے, ایک تاریخ کے اسی پروسیس سے, تکلیف دہ پروسیس سے گزر رہے ہیں جس سے ساری قومیں گزری ہیں. لہٰذا میرا پیشنس دیکھیں, آپ نے اپنے آپ کو ایک صحافی کہا, اچھا میں ایک آپ سے بہت چھوٹی سطح پر لیکن ایک ہسٹورین ہوں. میرے خیال میں ہسٹورین کا پیشنس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایک صحافی سے. میرے خیال میں ہمیں پروسیس سے گزر. دیکھیے, in order to undergo a process آپ کو پہلا سٹیپ تو لینا ہوتا ہے نا, اور پہلا سٹیپ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بحران کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت. میں نے ایک صاحب سے بزرگ یہ دریافت کیا کہ پاکستان کے اسکولوں میں جو لازمی تعلیم دی جا رہی ہے
اس میں سے جغرافیہ غائب کر دیا گیا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ جغرافیہ کے الگ سے شعبے موجود ہیں ان کے صاحب، لیکن قوم کے اندر شعور تناسب، کون سی چیز بڑی ہے، کون سی چھوٹی ہے، کون سی کتنے فاصلے پہ ہے، کس سمت میں ہے، یہ جاننے بغیر جس قوم کو فیصلے کرنا پڑیں تو وہ تو اندھیرے میں تیر چلا رہی، اس کو تو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. یعنی میری نظر میں یہ جرم کیا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کو جغرافیے کی سبجیکٹ ختم کر دیا. بالکل. اچھا یہ ایسے بڑا عرصہ دہائیاں ہوئی ختم کر دیا گیا. 1972-73 کی باتیں ہیں بھائی. ہاں وہی نا، وہ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پہلی نسل نہیں ہے جسے ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ تیسری نسل ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے آپ بتائیے، ابھی جغرافی کی آپ بات کر رہے تھے، ہماری جغرافی میں ایک بڑا پولیٹیکل چینج آنا شروع ہوا ہے جس کا تعلق ہمارے ویسٹرن بارڈر کے ساتھ ہے، نارتھ ویسٹرن. افغانستان کو آہستہ آہستہ ایک ریکگنیشن ملنا شروع ہوئی ہے. عملاً تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے بھی اپنا کونسلیٹ وہاں پر اس کو بھی اپ گریڈ کیا ہے، پاکستان نے بھی اس کو کیا ہے، لیکن رشیا نے باقاعدہ جو ہے اسناد تسلیم کر لی ہیں افغان ایمبیسڈر کی، یعنی کہ انہوں نے ایک ریکگنیشن دے دی ہے آفیشیلی افغانستان کو. اور امریکہ بھی، ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے آپ کو پتہ نان کنونشنل پلیئر ہیں آف پالیٹکس اینڈ پاور، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈیل کے تحت یہ کام کریں گے. اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کچھ چینج؟ پاکستان is also not very far from that. پاکستان within a year or within a 2 or within 3. دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ ایک بدقسمتی ہے. ہمارے پولیٹیکل سسٹم پہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو مورخ ہے نا، یہ جو حقوق کی لڑائی ہوتی ہے نا، کہ ہر قوم کو خود لڑنا پڑتی ہے. ڈیفینیٹلی باہر سے آ کے کوئی نہیں لڑتا، نہ کسی کو پرواہ ہوتی ہے، اور نہ کوئی لڑ سکتا ہے. قوموں کو تو بھائی معاشی مفاد ہے. افغانستان میں معدنیات ہیں، افغانستان جو ہے اس کا جغرافیائی لوکیشن ہے، افغانستان سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ واخان بمشکل 20 کلومیٹر دور جو ہے وہ رشیا شروع ہو جاتا ہے، سینٹرل ایشیا شروع ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. رشیا کو ظاہر ہے کہ خان کوریڈور تو پاکستان اور تاجکستان کے بیچ میں سینٹرل ایشیا میں کہنا چاہ رہا تھا، سینٹرل ایشیا شروع ہو جاتا ہے، پٹی چھوٹی سی بیچ میں افغانستان کی آتی ہے. وہ بھی پرانی برٹش دور کا انہوں نے ایک حرکت بفر کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. تو بھلے افغانستان کو تسلیم کر لیں تو افغانستان کی بچیوں پہ ہونے والے ظلم کو ختم نہیں کر سکتے. وہ اچھا، اور یہ جو صنفی بنیاد پہ، یہ جو غیر پیداواری معیشت کی بنیاد پہ، جیسے پاکستان میں آدھی آبادی تو عملی طور پہ ہماری بھی بیکار ہے نا. بیکار ہے کس معنی میں؟ ہمارے اچھا خواتین کی بات کر رہے ہیں. یس ہم نے بیکار رکھا ہوا ہے نا. افغانستان میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں. تو اچھا ایک بات جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے جیسی سوسائٹیز بالکل اس کو ویلیو نہیں کرتی خواتین کو بیکار رکھنے کے چکر میں، وہ یہ کہ خواتین کو زندگی کی دوڑ میں ایکٹیولی نہ آنے دینے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اوور آل ایک نیشن کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ بھی آدھی رہ جاتی ہے اس سے جو کم از کم سطح پر بھی ان کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ایک شخص جس کو آپ مسلسل چار دیواری میں آپ رکھیں گے، وہ کبھی بھی اس انٹلیکچوئل اس پوزیشن پر، اس جگہ پر نہیں آ سکے گا، اپنے آپ کو اتنا مینٹلی اپ گریڈ نہیں کر سکے گا جتنا باہر مسابقت کی دنیا میں رہنے والا شخص، مقابلے کی دنیا میں رہنے والا شخص، جس کی وجہ سے پوری قوم کا مینٹل ایٹیچیوڈ، ان کا انٹلیکٹ، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ بھی آدھی سے بھی نیچے اس لیے جاتی ہے کہ مرد جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پھر جو ہے کوپ نہیں کر پاتے. جو ہمارے بہت سے جوکس ہیں خواتین اور بیویوں کے بارے میں، بیسیکلی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ہمارا عورت کو دیکھنے کا رویہ کتنا گھٹیا ہے، دوسرا یہ کہ ہم کتنا کم سمجھتے ہیں اس کو، اور تیسری بات یہ کہ عورت بیچاری کو خود نہیں پتا کہ وہ اس کو تو اس کے پوٹینشیل پہ آنے ہی نہیں دیا جا رہا. بہت خوبصورت بات آپ نے نشاندہی کی فیصل بڑیچ. صحیح کہا آپ نے
کہ انٹلیکچوئل انحطاط ڈیگریڈیشن صرف فائنینشیل نہیں ہے یہ، صرف انٹلیکچوئل نہیں، اس سے آگے بھی ایک چیز ہے. کیا؟ جس قوم کی آدھی آبادی فیصلہ سازی میں برابری کی بنیاد پہ شریک نہ ہو وہ اخلاقی طور پہ مفلوج ہو جاتی ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے لیکن ہمارا جینڈر میل گنا جاتا ہے. یہاں ہمارے ساتھ گفتگو میں ایک تیسری خاتون آگے بیٹھے، ہماری گفتگو کا اخلاقی سطح بدل جائے گی. اور میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں، اچھا بدل جائے گا، آپ کلیئر کر دیں. میرا خیال آپ میرا خیال کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی. آف کورس یس، میں نے کہا بدل جیسے کچھ لوگ کنفیوز نہ ہو بالکل. جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کا اخلاقی جو بیرومیٹر ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی اس کا معیار بہتر ہو جاتا ہے. اور عورتیں جو ہیں وہ جنگ میں سب سے زیادہ مجروح ہوتی ہیں، اس لیے وہ جنگ کے خلاف ہوتی ہیں. اور جنگ آج کی دنیا میں ایک بھیانک کاروبار ہے. جیسے آج آپ اور میں دونوں ہم کہتے ہیں نا نارکوٹکس، اف نو بگ نو ود اے کیپٹل این، ایسے کہتے ہیں نا. اسی طرح سے ایک وقت آئے گا جب انسان کہیں گے کہ جنگ نہیں چاہیے. اور ایسی دنیا میں تو یہ آواز کہنا کہ جنگ نہیں چاہیے، لیٹس نیگوشیٹ، کیونکہ مفادات دنیا کے ہر ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ ٹیریٹوریل ڈس ایگریمنٹس ہیں، کلیمز ہیں کانفلکٹنگ، لیکن جنگ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جسے گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کچھ لوگوں کا، کچھ قوموں کا کاروبار ہے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو قومیں اسلحہ بیچتی ہیں وہ خود جنگ میں شریک نہیں ہوتی. سب سے زیادہ جو اسلحہ بنانے والی اور بیچنے والی ہیں وہ اپنا پرسونل، اپنی جو شہری ہیں ان کا تحفظ کرتی ہیں، ان کی جان کی ویلیو کرتی ہیں. اور ہم جو غریب ممالک کے رہنے والے ہیں ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتی ہیں کہ جنگ جو ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنگ جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کے ترانے گائے جائیں، جسے گلوریفائی کیا جائے، جس کی عظمت بیان کی جائے. جنگ میں کوئی عظمت نہیں ہے. یہ اس ماں سے پوچھنا چاہیے جس کا بیٹا جو ہے وہ مارا جاتا ہے، یا جس کا بچہ مارا جاتا ہے، یا جس کا شوہر مارا جاتا ہے. یہ اس باپ سے پوچھنا چاہیے جس کا بھائی مارا جاتا ہے. جنگ جو ہے وہ آج کی دنیا کی ایک بھیانک ریالٹی ہے، لیکن اسے ختم ہونا ہے اور اس کے خلاف شعور پیدا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جینڈر ایکوالٹی کے لیے. یس. اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، پتہ نہیں انسان کتنی دیر لگائے گا اس کو سمجھنے میں مجموعی طور پر، کہ جتنا وقت، جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنی انرجی اور جتنے الائنسز وہ ایک مسئلے کو جنگ کے ذریعے حل کرنے پر لگاتا ہے، اس سے آدھے سے بھی آدھے الائنسز، اس سے آدھے سے بھی آدھی رقم اور اس سے آدھے سے آدھی ایفرٹ، وہ مسئلہ محبت سے حل ہو سکتا ہے. وہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. ہم دنیا میں پریونٹیبل ڈیزیزز بھی ختم کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں تعلیم جو ہے وہ اسے 100% لے جا سکتے ہیں. آلریڈی پچھلے 200 برس میں ہم 86.4 پہ آ گئے ہیں گلوبل لٹریسی میں. آپ دیکھیں پاکستان، انڈیا، کشمیر کے اوپر جتنی جنگیں لڑ چکے ہیں آپ، اس کی اور جتنے وسائل خرچ کر چکے ہیں، اس کی اکانومی، اس کا ہیومن لاس سارے کو آپ جمع کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو رقم اور جو نقصان اور جو انٹرنیشنل سطح پر اس کی وجہ سے انہوں نے نقصان کیا اپنا، اس کے 1/10 حصے سے یہ کشمیر، دونوں سائیڈ کے کشمیر کے لوگوں کی زندگیوں کو کتنا آسان کر سکتے تھے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. انکلوڈنگ کشمیر، دونوں طرف کے جو رہنے والے ہیں انڈیا اور پاکستان. یہ سوال صرف اور صرف پولیٹکس کا نہیں ہے، یہ انسان کی نفسیات کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہے. No, there is. I believe human beings are not violent. کچھ ہے But they glorify violence. بہت تھوڑی سی پرسنٹیج ہے جنہیں وائلنس جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب خیال کی سطح پہ ہوتے ہیں نا
تو ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ وی آر دا پرپیٹریٹرز، ہم، کہ ہم تشدد کرنے والے ہیں، ہم، لیکن ہمیں جب ہم تشدد کرنے والے ہیں تو ناگزیر طور پہ ہمیں تشدد فیس بھی کرنا پڑے گا، exactly، اور تشدد فیس کرنا بہت ہم، بہت بھیانک اور بہت خوفناک تجربہ ہے۔ اس سے انسانی نفسیات ہم، بدل جاتی ہے، اس سے قومیں بدل جاتی ہیں۔ ہم، یعنی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جن قوموں نے آخری دفعہ ہم۔ جنگ 39 سال 50 سال پہلے دیکھی تھی، ان کے بچوں تک کے رویوں میں آج تک جھلک ہے۔ بہت شکریہ سر، بڑا ہی مشکل موضوع ہے یہ، ہم پھر اس پہ دوبارہ کسی وقت بات کریں گے۔ میں بھی آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کے صبر کا، تحمل کا، کہ آپ میری منشر باتوں کو، میرے مجرد قسم کی گفتگو کو برداشت کرتے ہیں، اور داد دیتا ہوں آپ کی ذہانت کی، کہ سوالات کیسے تراشتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں۔ really not just thankful but also proud of you. Thank you. بہت شکریہ سر، اور دوستو آپ نے مجاہد صاحب کی باتوں کو، آخری ان جملوں کو سیریس نہیں لینا۔ مجاہد صاحب ہر کسی کی ایسے ہی تعریف کرتے ہیں، اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلا موضوع میں نے مجاہد صاحب سے درخواست کی ہے کہ ہم ان پولیٹیکل اور جیوگرافیکل ایشوز کے علاوہ ایک آدھ فلسفیکل ایشو پر بھی کبھی کبھی مجاہد صاحب سے کچھ سوالات کریں۔ تو اگلا ایک موضوع میں نے مجاہد صاحب سے ڈسکس کیا ہے، جو اس کے لیے تھوڑا سا سرپرائز اور سسپینس آپ کے لیے چھوڑیں گے ہم، آپ گیس کیجیے گا کمنٹس میں۔ ایک ہفتے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔